أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلة ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے یہ نہیں اچھا ولا تہنوا ولا تحزنوا تم سستی نہ دکھاؤ یا کمزور نہ پڑو ولا تحزنوا اور غم نہ کرو یہیں سے ہے نا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی ہو جو غالب آنے والے ہو.
وہنن کا لفظ پھر بھی استعمال ہوتا ہے آگے جا کے. لفظ وہنن میں کمزوری ہے دراصل، اس کا سستی ترجمہ کر دینے سے مراد غالباً یہی ہے. یعنی یہ جو ترجمہ میں نے پڑھا تھا نا، سستی نہ دکھاؤ، یہ حضرت میر صاحب کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے. حضرت مسلم موعود نے بھی اس کے ترجمے میں لفظ سستی استعمال فرمایا ہے. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہنن اصل میں کمزوری کو کہتے ہیں، خواہ وہ بدنی کمزوری ہو یا ارادے سے تعلق رکھتی ہو، مگر کمزوری کی پہلی منزل ہے. اور اس میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کی استعدادیں اس سے زیادہ ہیں جتنا ایک انسان نے ان کو سمجھا اور ان استعدادوں کے ختم ہونے سے پہلے وہ جواب دے بیٹھا. تو اس خیال اس حکمت کے پیش نظر غالباً اس کا ترجمہ سستی نہ دکھاؤ کر لیا گیا ہے. میرے نزدیک تو وہنن کو اگر ظاہری صورت میں جو اس کے معنی ہیں اس پر بھی رکھا جائے تو مضمون یہاں بالکل صحیح بیٹھتا ہے. ایک اور مشکل غالباً مترجمین کے پیش نظر یہ ہے کہ وہنن تو جسم کی کمزوری ہے، وہ ارادتاً نہیں دکھائی جاتی. وہنن اس کمزوری کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہے. تو کمزوری نہ دکھاؤ میں اگر غور کر کے دیکھیں گہرا تو پھر ایک اندرونی مشکل دکھائی دیتی ہے کہ انسان سے کمزوری ہو جاتی ہے، دکھاتا نہیں ہے. تو پھر اسی لیے غالباً سستی ترجمہ کر لیا گیا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہنوں کا اگر وہی ترجمہ رکھا جائے جو عام طور پر اہل لغت دیتے ہیں، اس سے مراد ہے بدنی کمزوری ہو یا خیالات کی کمزوری ہو، دونوں صورتوں میں لفظ وہن استعمال ہوتا ہے. تو کمزوری نہ دکھاؤ سے مراد یہ ہو جائے گی کہ تمہارے اندر اگر کوئی کمزوری پیدا ہوتی بھی ہے تو ہمت کرو اور طاقت کا مظاہرہ کرو، اور اس کمزوری کو دشمن پر ظاہر نہ ہونے دو. ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جس کی تصدیق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت سے ہوتی ہے، جبکہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے ہدایت دی تھی کہ اکڑ اکڑ کے چلو اور مضبوطی سے، حالانکہ فاقوں کی وجہ سے بہت کمزوری تھی. یہ جنگ احزاب ہی کا واقعہ ہے نا، یا دوسرا کوئی اور واقعہ تھا؟ مکہ گئے ہیں ہاں؟ حج کے موقع پہ جب ایک موقع اچھا، حج کے موقع کا واقعہ ہے. مگر وہ ارادتاً ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم تمہارے ظلموں کے نتیجے میں کمزور نہیں پڑ گئے، اس لیے تم اکڑ اکڑ کے چلو، حالانکہ دکھاوے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفرت تھی. تو بعض حکمتوں کے پیش نظر دشمن پر روب ڈالنے کے لیے اپنی طاقتوں کو مجتمع کر کے اور قوت سے ظاہر کرنا، یہ خلاف اسلام نہیں بلکہ اسلام کی خدمت میں اس کو استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ مقصد تھا جو میں نے لفظ سستی کا ترجمہ بتا کر ان کی وجوہات بتا دیں آپ کو کہ لفظ سستی کا استعمال یہاں کیوں کیا جاتا ہے ترجمے میں. کیونکہ ویسے انسان کمزور پڑ جائے تو اس کا ارادے کا دخل نہیں ہوا کرتا. تو لا تہنو کا پھر یہ معنی ممکن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنی کمزوری کو پر قابو پاؤ اور اسے ظاہر نہ کرو. بس یہ اس موقع پر یہ مطلب بنے گا ولا تہنو، اپنی کمزوری کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، اپنی کمزوری کو ظاہر نہ کرو. ولا تحزنوا، اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس پر غم نہ کرو. وانتم الاعلون، اور یقین رکھو کہ غالب تم ہی آؤ گے. ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. اس سے انتم الاعلون سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ولا تہنوا میں ارادے کی کمزوری بھی ہو، اور وہاں پھر کسی اور تعویل کی ضرورت نہیں رہتی. یہ خوف پیدا ہو جائے اگر نفسیاتی کسی کے اوپر کہ شاید دشمن نہ غالب آ جائے، تو اس وقت ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے.
اس لیے یہاں تہنو کا معنی یہ بن جائے گا کہ تم جسمانی طور پر کمزوری کو ظاہر نہ کرو اور اس سے مغلوب نہ ہو، اور ارادے میں ڈھیل نہ آنے دو کسی قسم کی، کیونکہ یقین رکھو کہ بہرحال تم نے غالب آنا ہے۔ اور آگے جس کمزوری کا ذکر آتا ہے وہ اسی ارادے کی کمزوری کا ہے ذکر، دراصل جو واقعہ آتا ہے وہ اس احساس کے بعد کہ دشمن غالب آ گیا ہے گویا کہ، پھر جو اچانک کمزوری واقع ہوئی ہے اس سے وہ بھگدڑ مچی ہے جس کا قرآن کریم آگے ذکر فرمائے گا۔ تو یہ معنی ان کے اس صورتحال کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں اگر کوئی دکھ پہنچا ہے، زخم لگا ہے، تو دشمن کو بھی تو اس سے پہلے زخم لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن لوگوں کے درمیان ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، وہ باری باری ان کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری۔ یہ جو مضمون ہے یہ ترجمے کے لحاظ سے درست ہے، مگر اس پر کچھ مزید غور کی اس لیے ضرورت ہے کہ غلط معنی نہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ یعنی کیا دشمنوں کا زخم اور مومنوں کا زخم اس تقدیر کے تابع تھا کہ زمانہ عدلتا بدلتا رہتا ہے؟ یہ اگر کہا جائے تو پھر یہ پہلی آیت میں یہ کیوں بیان ہوا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین؟ اس لیے یہ جو مضمون ہے اس کا تعلق کسی اور سے بات سے ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت لطیف اس میں مومنوں کو لطیف انداز میں غیرت دلائی گئی ہے۔ زخم تمہیں بھی پہنچا، ان کو بھی پہنچا، تم وہ ہو جو مومن ہو کر پھر کمزوری دکھا گئے ایک موقع پر، اور ان کا تو اس کے سوا اور کوئی بھی سہارا نہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ ایک عام سنت کو ان لوگ دیکھتے ہیں، کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری، جس طرح ابو سفیان نے بیان دیا تھا ہرقل کے سامنے۔ ہرقل لفظ ہے نا عربی میں تلفظ میں، ہم تو اردو میں تو ہرقل کہتے ہیں، ہرقل، ہاں۔ تو اس کے سامنے اس نے کہا تھا یہ تو کبھی پل رہا اس کا بھاری کبھی اس کا بھاری۔ تو یہ مضمون ان کے ذہن میں یہ اچھی طرح جمع ہوا تھا مشرکین کے ذہن میں، اور اپنی لڑائیوں میں وہ دیکھا کرتے تھے تو اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے اور زخم کھا کر حوصلہ حاصل کرنے کی خاطر یہ سوچا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آج ہماری کل ان کی، تل کا بے تل کا، اس قسم کا مضمون عام عربی سوچ میں داخل تھا۔ تو اس لیے چونکہ دونوں فریقوں کے زخم کا ذکر ہے، اس لیے تلک الایام نداولها بین الناس میں دو باتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم بدل دیا کرتے ہیں حالات، یہاں بالارادہ تبدیلی کے وعدہ مراد ہے۔ کفار نے اپنے زخم کھانے کے بعد جو رد عمل دکھایا وہ اسی اصول کی تابع دکھایا بغیر وعدے کے، اور دونوں پر یہ آیت اطلاق پاتی ہے برابر۔ لیکن شرمندہ مومنوں کو یوں کیا جا رہا ہے، ان کو جن کی جو پھسلے تھے، سب کو نہیں، کہ دیکھو صرف اس وجہ سے وہ دوبارہ لوٹے ہیں، تم پر حملہ کیا اور اپنی شکست کو فضا میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور جب تمہارے زخم کی بیان آئی تو تم نے کمزوری کو دکھائی، یہ تمہارے لیے جائز نہیں تھا۔ اب آگے بڑی دلچسپ آیت ہے اس پہلو سے کہ یہ جو مضمون ہے یہ محض ترجمے سے یہ بھی حل نہیں ہوگا، اس کا کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، آیت وہی ہے، اس کا بقیہ حصہ ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ تم میں سے وہ کچھ شہید بنا دے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔
اللہ کو کیا ہر چیز کا علم نہیں ہے کہ لے یعلم اللہ کے ذریعے یہ بتایا جائے تاکہ اللہ علم حاصل کر لے کہ تم میں سے سچا مومن کون سا ہے؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے، اور ترجمے کے ساتھ اس کا جواب آ جائے تو پھر ترجمہ آگے بڑھے گا۔ بتائیں کیوں جی؟ کوئی بزرگ ایسے یا بزرگا جو ہمارے علماء میں داخل نہ ہوں اس لیے کانتا بیگم تو آپ ہی نکل جائیں گے، وہ بھی علماء میں داخل ہے ماشاءاللہ۔ باقی بتائیں کوئی، ساتھ ساتھ آپ کی ذرا سوچ کی چھریاں بھی تیز ہوتی چلی جائیں نا۔ کیوں جی آفتاب صاحب، آج آپ کے چوٹی کا جو جوڑ ہے وہ تو ہے نہیں سامنے کون بلا؟ ہاں کون زیادہ معمر ہے آپ میں سے؟ وہی ہے، نہیں دیکھنے میں تو وہی ہے، ویسے عمر کے لحاظ سے اچھا ٹھیک ہے۔ بتائیں پھر کیا بات ہے؟ یہ اللہ کو علم ہے نہیں ہر چیز کا، تو پھر وہ علم حاصل کرنے کی خاطر ان کو بیچاروں کو وہ جو مشکل میں ڈالا گیا، بظاہر یعنی یہ ترجمہ کیا جائے تو یہ تو ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ جب پتہ ہی تھا تو پھر مشکل میں کیوں ڈال دیا، یا مشکل میں کیوں پڑھنے دیا، زخم کیوں پہنچے؟ کیوں جی امام صاحب آپ کی باری آ گئی اب۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کس پر؟ لوگوں پر بھی ظاہر۔ عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اگر ظاہر کرنا نامقصود ہوتا تو پھر وہ نہ ہوتا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کو واضح کر دے اور ان کو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مقصد نہ پیش نظر ہوتا تو پھر یہ ابتلا نہ ہی آتا شاید۔ کیوں جناب ماجد صاحب آپ بھی مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ عتیقہ کو میرا خیال ہے کچھ خیال آ رہا ہے، ہمارے بھائی مسعود ہیں نا مرحوم جو ناظر صاحب بات کرتے تھے، ان کی بیٹی ہے، ان کی نواسی ہے، سوری بیٹی ہے۔ ہاں بتاؤ عتیقہ بیگم کیا سوچی ہے تمہیں؟ لیڈیز بالکل خاموش ہیں، ان کی طرف سے کوئی جواب تو آنا چاہیے، فائدہ ہوتی تو ضرور بولتی۔ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بہت دفعہ آئے گا یہ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے اگر واقعات رونما ہوں تو پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور کوئی شخص اپنی کمزوری کے نتیجے میں، اپنے گناہ کے نتیجے میں قابل مواخذہ نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے سمجھایا ہے کئی دفعہ کہ جہاں انسان آزاد ہے جن امور میں، وہاں علم الہی اس کے عمل کے نتیجہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ عمل جو مستقبل میں ہونا تھا اس کی وجہ سے علم ہے، اور اگر وہ عمل نہ ہو تو علم جھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے علم کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ واقعہ ہونا ہے اس کا علم ہے، اور جب تک وہ واقعہ نہ ہو علم کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ سمجھے ہیں؟ یہ اس سے مختلف مضمون ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ ہر بات جو، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ماضی کی مثال لے لیں۔ کل ماجد صاحب آپ نے کوئی کام ایسا کیا ہو واضح جو آپ کو یاد ہے؟ ہاں کیا تھا؟ گھریلو باتیں چھوڑ کے جو سفر کیے ہیں، دفتری کام کیے، وہ بتائیے۔ ہاں 16 پارے کے ترجمے پہ نظر ثانی وہ ہم نے مکمل کی، یہ آپ کو معلوم ہے نا؟ آپ کا علم پہلے تھا یا یہ واقعہ پہلے تھا؟ یہ واقعہ پہلے ہے، آپ کے علم کے نتیجے میں تو پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا علم اس لیے سچا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ اب اس کو آپ اپنے آپ کو ماضی میں لے جائیں،
اس واقعہ سے پہلے اگر آپ کو علم ہو جاتا تب بھی واقعہ آپ کے علم کی وجہ سے نہ ہوتا، بلکہ آپ کا علم اس لیے ہوتا کہ واقعہ نہیں ہونا تھا۔ تو اگر واقعہ نہ ہو تو پھر علم جھوٹا ہو جائے گا، اور خدا تعالیٰ کا کوئی علم جھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے اگر خدا تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے تو اس لیے ہے کہ جیسے ہمارا ماضی ہمارا قطعی علم بن جاتا ہے، اللہ کے لیے اس مستقبل بھی اس کا قطعی علم ہے۔ تو علم کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے خدا عالم ہے اس کا، اور اگر نہ ہو تو علم کیسے ہو گیا پھر؟ تو لیعلما کا اثبات ہوتا ہے واقعات سے۔ ہر واقعہ جو ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے علم کی شہادت دیتا ہے کہ اسی طرح اللہ کو علم تھا، مگر اس لیے کہ یہ واقعہ ہونا تھا۔ اور جہاں تقدیر کام کرتی ہے وہاں حکمتیں دوسری آ جاتی ہیں۔ بس جہاں تقدیر نے بھی کام کیا ہو وہاں بھی علم ہوگا، لیکن زائد تقدیری معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بالارادہ کروایا گیا ہے کسی مقصد کی خاطر، اور it didn't happen as such، تو وہ بھی علم کا موجب بنتا ہے، اور وہ بھی جب تک ہونا اس وقت تک علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم تاکہ اللہ لیعلم، تاکہ اللہ جان لے، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعہ دیکھے تو یا پتہ لگے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا علم سچا ہے، اس کی واقعات سے ایک قطعی نسبت ہے، اور واقعات کا اسی طرح رونما ہونا اللہ کے علم کا اثبات کرتا ہے۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ اور پھر تقدیری معنی بھی ہیں اس میں، کچھ اور مفہوم بھی بعض دفعہ تقدیر کی وجہ سے داخل ہو جاتے ہیں، اور ان کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے جو علم سے زائد ایک مضمون ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ وہ زائد مضمون ہے، تاکہ تم میں سے اللہ تعالیٰ ایسے سعید بخت لوگ چنتا رہے۔ یعنی یہ جنگیں اور یہ تکلیفیں ہیں، یہ عظیم سعادتوں کا موجب بنتی ہیں۔ وہ جن کو اللہ جانتا ہے کہ وہ مومن، سچے مومن ہیں، انہی میں سے پھر وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو خدا پر اپنے ایمان کے گواہ بن جاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ تو نقصان نہیں ہے، تم اس کو صرف زخم نہ سمجھنا۔ مومن کے لیے جو زخم ہے تمہارے لیے بہت سی برکتوں کا موجب ہے، اور تم عظیم سعادتیں ان مجاہدات کے یا جہاد کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اور ایک اور مقصد اس کے بعد آئے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس مقابلے میں کچھ ہر قتال میں کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم ہے، اور اگر ظالم اور مظلوم سے ایک ہی طرح تعلق ہو، یعنی تلک الایام نداولها بین الناس کا مضمون ہی ہمیشہ آئے، تو کیا پتا کہ خدا ظالموں سے محبت کرتا ہے یا دوسروں سے محبت کرتا ہے؟ پھر تو اتفاقی حادثات ہو گئے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ اس کا غلط مفہوم نہ سمجھا جائے۔ جب بھی مظلوم کا ظالم سے، یعنی خدا پر ایمان لانے والے مظلوم کا ظالم سے مقابلہ ہوگا، تو یہ بات ضرور ظاہر ہوگی کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ لِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تو خالص کر کے نکالے اس میں سے، نتھار کر۔ یمحص کا مطلب ہے کھنگال کر، صاف ستھرا کر کے، ان کے ایمان کو ہر قسم کی میل سے، کمزوری سے، وہن کا ذکر پہلے گزرا ہے، پاک صاف کر کے ابھار کر نکال دے۔ اور وہ یمحق الکافرین، اور کافروں کو مٹا ڈالے۔ ان مقابلوں کے نتیجے میں یہ بات تقدیر کا رنگ رکھتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے تلک الایام نداولها بین الناس کا مضمون جو ہے وہ غور کے لائق ہے، یہ اسی سے اشارہ ملتا ہے۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان نہ لے؟ یہ وہی جاننا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے کون صبر کرنے والے ہیں اور کون جہاد کرنے والے ہیں، اس لیے یہ موقع ہی نہ آتے تو کیا حرج تھا؟ اگر موقع ہی نہ آتے تو نہ یہ صبر کرنے والے ہوتے نہ یہ جہاد کرنے والے ہوتے، اور خدا کو پھر کیسے علم ہوتا کہ یہ، اگر علم ہوتا تو وہ جھوٹ ہوتا۔ یہ منطق ہے جو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ صبر کرنے والا کون ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ کا علم مبنی بر واقعات ہے۔ چونکہ ان کو جب موقع ملنا تھا تو انہوں نے صبر کرنا تھا، اور ان کا عمل صبر کی صورت میں جو تھا وہ جزا کا موجب بننا تھا۔ اس وجہ سے صبر کرنے والوں کو جان لے سے مراد یہ ہے ان کو موقع ملے اور خدا کا یہ علم کہ یہ لوگ صابر ثابت ہوں گے، یہ اس واقعہ کے نتیجے میں تصدیق پا جائے دنیا کی نظر میں بھی۔ یہاں وہ جو آپ کہتے ہیں وہ معنی بھی آ جاتے ہیں کہ دنیا بھی دیکھ لے کہ ہاں جن پر اللہ کی توقع تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے ہیں، ان میں صبر کا مادہ پایا جاتا تھا۔ اور جنت جو ہے وہ اللہ کے ایسے علم کی بنا پر نہیں ہے جو ظہوری میں نہ آیا ہو۔ جو ظہوری میں نہ آیا ہو وہ علم بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے جنت کا تعلق واقعات سے ہے اور علم کا تعلق بھی واقعات سے ہے، اور واقعات اگر اچھے ہوں تو اس کا نتیجہ جنت ہوگا، ورنہ پھر دوسرا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ آفتاب صاحب کے چہرے پہ ابھی بھی ایک سوال سا لکھا ہوا موجود ہے، اس لیے میں بار بار پھر دیکھتا ہوں، بعض چیزوں کو دہراتا ہوں بات کو۔ پلے پڑ گئی ہے بات؟ پڑھ گئی ہے۔ ہاں، شکریہ، جزاک اللہ، بس پھر ٹھیک ہے۔ اگر شفیع صاحب ہوتے، اشرف صاحب، شریف اشرف صاحب، تو پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اگر ان کو بھی پلے پڑ جائے اچھی طرح تو پھر عموماً تسلی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ۔ وَلَقَدْ، قد جو لفظ ہے یہ ماضی کو قریب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین پیدا کرنے کے لیے بھی۔ کر چکے ہو کے معنی، جسے ہم پرفیکٹ پریزنٹ کہتے ہیں، پرفیکٹ پاسٹ شاید، کیوں جی کیا اصطلاح ہے؟ پرفیکٹ پارٹیسپل ہے نا وہ تو، لیکن جب ہی ہیز ڈن اٹ کو پرفیکٹ پریزنٹ کہتے ہیں، پرفیکٹ پاسٹ کہتے ہیں۔ ہی ہیڈ ڈن تو پرفیکٹ پاسٹ ہے نا، ہی ہیڈ ڈن پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کہتے ہیں اس کو، مجھے یاد ہے، کیوں جی ٹھیک ہے؟ ہاں، پریزنٹ پرفیکٹ ہی ہے۔ ہو جو ہوا ہے، ابھی ابھی ہوا ہے، وہ ہو، ویسے تو ماضی ہے، لیکن میں اصطلاح پوچھ رہا تھا، بعض دفعہ قریب کے ماضی کو حال کہہ دیا جاتا ہے۔ تو قد کا معنی ہوتا ہے ہو چکا ہے، اور اس پہلو سے چونکہ ہو چکا ہے کا معنی ہے، محض یقین کے اظہار کے لیے بھی قد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یہ کنتم نے بتا دیا کہ یہ قد قریب کرنے کی خاطر نہیں ہے، بلکہ یقین پیدا کرنے کے لیے ہے، اور پھر لام تاکید کا اس کے اوپر اور آ گیا، تو مراد ہے یقیناً یہ بات ہے، درست ہے کہ کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوہ، کہ تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، پیشتر اس کے کہ تم نے اس سے ملاقات کی، اس کو دیکھ لیا۔ اب اس آیت نے بھی مترجمین کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ آگے جب بات آئے گی تو اس سے یوں صحابہ کرام کی بظاہر وہ شان کے منافی دکھائی دیتی ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں
کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ترجمے کے قریب رہتے رہتے بھی اس جو شائبہ سا پڑتا ہے ان کے اوپر اس کو دور کر دیا جائے، اس سے بچ کر نکلا جائے۔ اس لیے آپ کو میں متنبہ کر رہا ہوں، یہ مضمون جو ہے بچ کر نکلنے اگر نہ دے گا تو ہم نہیں بچ کے نکل سکیں گے۔ یہ آیت کا جو عنوان ہے وہ اتنا واضح اور قطعی ہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم یقیناً وہ لوگ ہو جو موت کی تمنا کیا کرتے تھے پیشتر اس کے کہ اس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اس وقت کچھ لوگ گھبرا گئے ہیں، اور اس مضمون سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں، اور واقعات احد بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ آپ بھی سمجھ گئے ہیں سب خواتین؟ ٹھیک ہے۔ تو موت کی تمنا تو منع ہے، پھر یہ موت کی تمنا کیوں کرتے تھے؟ ہیں؟ کیا؟ شہید تو موت مرتا ہی نہیں۔ وہ جو نہیں مرتا وہ خدا نے فیصلہ دیا ہے۔ جو تمنا ہے وہ دین کی راہ میں مر مٹنے کی تمنا اپنی ذات میں دراصل اجر سے الگ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ بظاہر کم بات ہے لیکن در حقیقت بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مضمون کو خوب کھولا ہے کہ اعلیٰ درجے کا جو ہے عارف وہ کسی جزا کی خاطر کام نہیں کرتا، بلکہ خدا کی خاطر اس کی محبت کی وجہ سے مر مٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ تو وہ اگر شہادت کے شوق میں، وہ بھی اچھی بات ہے، وہ یہ باتیں کرتے کہ ہم بھی شہید ہو جاتے، وہ بھی اچھی چیز تھی، مگر اس میں ایک نفس کی ایک خواہش شامل ہو جاتی ہے کہ ہمیں پھر رتبہ ملتا، رتبے کی خاطر۔ اور کچھ ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے واقعات سنے، کس طرح لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ان کا ذکر ہے کہ اس وقت لوگ باتیں کیا کرتے تھے اکثر مدینے میں کہ کاش ہم بھی شامل ہوتے، ہم اس وقت مسلمان ہو چکے ہوتے، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اور جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے اس سے پہلے ان کا مقام ایک اور تھا، وہ پوری طرح ثابت قدم رہے تھے۔ جو اس تمنا کے آغاز کے بعد ہوئے ہیں وہ ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوئے تھے، جیسی تربیت قربانیوں کے ذریعے پہلوں نے حاصل کی، یہ نہیں کر سکے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پھسلے ہیں ان میں اگر پہلے شامل ہیں تو ان کو اللہ نے مستثنا قرار دیا ہے، ان کے مجبوری ہو گئی ہے، ریلا ایسا آیا ہے جس میں وہ ٹھہر نہیں سکے، ورنہ پہلے اس سے زیادہ خطرناک حالات میں وہ ثابت قدم رہ چکے ہیں، اور تمنونا میں وہ شامل نہیں ہیں۔ سمجھے ہیں؟ اس لیے ان پر تو ویسے ہی حرف نہیں آئے گا۔ اب تمنونا والا گروہ اور ہے، یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، وہ نہیں ہیں جو پہلے جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے اور اب جنگ احد میں بھی شامل ہوئے ہیں، اور بعد میں آنے والے ضرور ہیں، ان میں کمزور بھی تھے۔ بس ان سے جو کمزوری ہوئی ہے وہ یہ جو اگر یعنی کمزوری کی بات نہیں، اب لیکن یوں کرنا چاہیے، اگلے جو قرآن کریم کا بیان ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو پہلے کسی غزوے میں شامل نہیں ہوئے تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ وہ بھی شامل ہوں اور خدا کی راہ میں مارے جائیں۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اور اب تم نے آمنے سامنے دیکھ لیا ہے موت کو۔ اور تنظرون کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ کھڑے دیکھتے رہ گئے ہو۔ اس ترجمے کا تعلق پہلی آیت سے بھی ہے اور ان بزرگوں کی شان سے بھی ہے جنہوں نے مرنا قبول کیا بلکہ اس کی تمنا کی تھی۔ یہاں سٹنڈ سٹیٹ ہے، یعنی دماغ جس طرح اچانک کسی غیر معمولی ہیبت سے مروب ہو جاتا ہے اور کیفیت سٹن سی ہو جاتی ہے، اس کو کھڑا دیکھتے رہ جانا۔ ورنہ جو دوسرے ترجمے ہمارے لٹریچر میں ملتے ہیں اس میں تم دیکھ رہے تھے، تو پھر کیا فائدہ ہوا، کیا مطلب ہوا؟ کم سے کم مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں سمجھ آتا
कि तुम तमन्ना किया करते थे और जब मौत आ गई तो तुम उसको देख रहे थे। देख रहे हैं ना, तो ना उनकी तमन्ना में शामिल, ना उनके रद्द अमल की गलती को जाहिर करने वाली बात है। बस कुछ आपस में मुआवजा होना ज़रूरी है। एक वक्त वो था कि जब तुम गैर मामूली कुर्बानी के जज्बे से सरशार मौत की तमन्ना किया करते थे, लेकिन तमन्ना दूर से करना और है, जब मुठभीड़ हो जाए तो फिर और बात हुआ करती है। कई दफ़ा इंसान देखते हैं ना कि वो खिलाड़ी वो कमज़ोर, मैं होता तो मैं यूं करता, वहाँ जब पहुँचे तो फिर पता चलता है कि वो होता तो क्या करता। तो अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि ये जो मुजाहिदीन हैं खुदा की राह में, कमज़ोरियों के बावजूद इनका सबात क़दम बहुत अजीम बात है। और इनकी अजमतों को देखकर जिनके दिल में तमन्ना पैदा हुई वो नेकी थी। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि कमज़ोर होकर खुदा पर कामिल ईमान के रखते हुए फिर ताकतवर से लड़ जाना ये कोई आम बात नहीं है। बस जब वो गालिब ताकतवर सामने आया है तो तुम देखते के देखते रह गए, ओहो ये चीज़ है, ये मजमून है। और इसका इतलाक सिर्फ उन पर है जो बदर में शामिल नहीं हुए थे। उनमें से कुछ लोगों के दिलों पर रोब पड़ा है, और वो रोब जो पहले मख्फी था, जब वो भगदड़ मची, गलती हुई, तो फिर ये लोग हैं जो पहले उखड़े हैं। फिर बीच में बाद वो बुजुर्ग भी आ गए बेचारे जो इन हालात में फंसे हुए थे, और फिर वो अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं रख सके। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, ये फरमाकर उस गलती के नतीजे में जो भगदड़ मची है उससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़ख्म पहुँचे उनकी तरफ उनका जिक्र शुरू हो गया है। और उन ज़ख्मों के नतीजे में बाज़ मुनाफिकीन ने रूहानी ज़ख्म मुसलमानों को पहुँचाने की कोशिश की, और ये कहना शुरू किया कि देखो खुदा का रसूल था, अगर वो कत्ल हो गया तो इसका मतलब है कि फिर सिलसिला ही झूठा था और इसलिए छोड़ दो। ये जो जिक्र है ये अब यहाँ इस आयत से ये चल पड़ता है, अफ़इन माता और क़ुतिला अनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। जब इकट्ठा पढ़ेंगे तो हमज़ा बीच का वसली है वो मिट जाता है, क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम पढ़ा जाता है। अफ़इन माता, पस अगर ये वफ़ात पा जाए, और क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, या कत्ल हो जाए, तो क्या तुम एड़ियों के बर फिर जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़बैहि, और जो कोई भी अपने एड़ियों के बल फिर जाए, फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, वो अल्लाह को हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। वसयज़्ज़िल्लाहु शाकिरीन, और जो शुक्र करने वाले हैं उनको ज़रूर अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाएगा। इस आयत पे भी गौर की ज़रूरत है। मैं असल में जो तफसीर इसकी तफसीली हुई थी उसमें बयान कर चुका हूँ ये बातें, लेकिन बहुत देर हो गई है। मुख्तसरन इसमें जो काबिल तवज्जो बात है वो है अफ़इन माता और क़ुतिला, बस अगर ये फौत हो जाए या कत्ल हो जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बातें इसमें उठती हैं, एक ये कि ये कहा जाता है कि जो झूठा है वो जल्दी मारा जाता है और सच्चे को अल्लाह ताला बचा लेता है। अगर ये दुरुस्त है बात, तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नाउज़ बिल्लाह कत्ल हो जाते तो इससे फिर ये क्यों नतीजा ना निकाला जाता कि आप गलत हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये एक सवाल उठता है। दूसरा ये सवाल उठता है कि क्या नबी कत्ल हो जाते हैं कि नहीं। अगर हो जाते हैं तो इसके मुकाबले पर एक और आयत भी है कुरान करीम की। इन दोनों में फिर हमें क्या इंतबाक की कोशिश करनी पड़ेगी, क्या कोशिश हो सकती है। वो ये है कि वो दूसरी आयत जो है उस पर अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ुल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन थुम्मा लक़तानाहु मिन्हुल वतीन।
फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, कि अगर ये झूठ ऐसा होता जो हम पर कोई छोटी सी बात भी झूठी कहता, तकल्लुफ जिसका होता है ना तकलीफ से, तकलीफ तो आम तकलीफ है, तकल्लुफ है तकलीफ बनाना, और इसीलिए मेहमान के लिए कोशिश करके कुछ करना उसको तकल्लुफ कहते हैं। आप कहते हैं तकल्लुफ ना करो, जो घर में है वो उसी तरह दे दो। तो ये तकव्वुल का मतलब ये है झूठी बात बनाना जो हकीकत से ताल्लुक़ न रखती हो। बस अगर ये रसूल ऐसा होता कि खुदा पर कोई छोटी सी बात झूठी कही होती, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम उसको दाहिने हाथ से पकड़ लेते, सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन, फिर हम उसकी रगे जान को काट देते। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, तुम्हें कोई ना होता जो अल्लाह और इस ऐसे शख्स के दरमियान हायल होकर उसका दिफा कर सकता। इसमें असल मजमून तो ये है कि जब अगर किसी को झूठा समझते हो तो उस पर खुद हाथ डालने की कोशिश ना करो। अव्वल अल्लाह का काम है उसको सज़ा देना। ये तो ऐसा आम मजमून है जो लाजिमन हर हालत में चिस्पा पाता है और इस पर कोई सवाल नहीं उठता। अगर सज़ा देनी है तो क्या देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, ये अल्लाह के काम है। क्योंकि झूठ अल्लाह पर बांधा जा रहा है, बंदे का काम ही नहीं। उसको क्या पता वो वहाँ मौजूद था जब खुदा ने कुछ का पैगाम दिया था या नहीं दिया था। इसलिए ये फरमाया तुम्हें क्या मुश्किल पड़ी हुई है, तुम क्यों तैश में आ रहे हो। अगर ये खुदा पर जिस तरह तुम कहते हो झूठ बांधा है तो फिर हमारा काम था जिस पर झूठ बांधा, जिसका जुर्म किया है। लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम उसे पकड़ते। इसके दो माने मुमकिन है, इसलिए ज़िमनन में ये समझा दूँ। ये रोज़मर्रा हमारी जमात में चूँकि इस्तेमाल होती है इसलिए तफसीरी तो है बात, लेकिन साथ ही ये बात भी वाज़ेह हो जाए तो कोई नुकसान नहीं। इसके दो माने हैं इम्कानी। एक ये है कि हम पर झूठ बोल रहा है, तुम कहते हो हम जिम्मेदार हैं, तुम्हारा काम ही नहीं है। और अगर हम ये फैसला करते कि इसको सज़ा, एक मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर तुम लोग हायल नहीं हो सकते थे। कत्ल ज़रूरी नहीं है। यहाँ क़ताना मिन्हुल वतीन का एक तर्जुमा यह है हम उसका सिलसिले को तहस नहस कर देते और ऐसी सज़ा देते कि उसकी रगे जान गोया कट गई है। वरना लफ्ज़ी तर्जुमा अगर किया जाए तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि हर शख्स जो झूठ बोले उसकी गर्दन यूं काटी जाए। सलीब के वक्त कोशिश की थी जब यहूद ने, तो हज़रत मसीह की गर्दन कब काटी गई थी। इसलिए ये वतीन का तर्जुमा लफ्ज़ी करना जाए दुरुस्त नहीं लगता। इस मौके पर कत्ल भी मुराद हो सकता है और दूसरी सख्त इबरतनाक सज़ा भी मुराद हो सकती है। और दूसरा तर्जुमा है कि कत्ल ही है वो, यानी पहला मैंने ये इम्कान दिया। एक दो पहलू हैं, एक है हलाक कर देना, सज़ा देने का फैसला करना, और अगर हम चाहते तो ये करते, एक ये तर्जुमा है। दूसरा तर्जुमा है हम हर सूरत में अगर ये हम पर झूठ बोलता तो ज़रूर इसको या कत्ल कर देते या इसको दूसरे तरीके पे सज़ा देते। समझ गए आप? ये दो फ़र्क हैं, हर फ़र्क के साथ वो दोनों इम्कानात चिमटे हुए हैं। एक ये है कि अगर हम चाहते तो फिर ऐसे शख्स को या कत्ल करते या इसका सिलसिला बर्बाद कर देते और तुम उस रास्ते में रोक नहीं बन सकते थे। दूसरा ये है कि ऐसी सूरत में हम ज़रूर ऐसा करते कि इसे कत्ल कर देते या इसका सिलसिला बर्बाद कर देते। ये जो चीज़ है ज़रूर ऐसा करते, इसमें फिर आगे मुश्किल पड़ जाती है। दोनों सूरतों में कई ऐसे हैं जो बज़ाहिर झूठ बोलते हैं और कत्ल नहीं होते, और कोई ऐसी ज़ाहिरी सज़ा उनको नहीं मिलती जिनसे साबित हो जाए कि ये शख्स कतई तौर पर झूठे थे और खुदा की सज़ा ने इनको झूठा साबित कर दिया। वो लोग कौन हैं? वो दरअसल
انسان کو لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بعض دماغی خرابیوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. قادیان میں بھی اور باہر بھی میں نے دیکھا ہے، انگلستان میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں مجھے، اور امریکہ میں تو کثرت سے ملتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کچھ بتایا ہے اور خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. کئی سیکٹس بن گئے ہیں ایسے، اور وہ پکڑے نہیں جاتے، نہ ان کو وہ قتل ہوتے ہیں. تو اس لیے قتل قطعی ثبوت نہیں ہے، یا قتل نہ ہو تو صداقت کا پھر قطعی ثبوت نہیں رہتا. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ یہ دلیل بن جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. یہ سارے امور ہیں جن پر بہت بحثیں ہو چکی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے. پھر یہ نتیجہ بھی نکالا ہے، اور اس میں آخری احتیاط کو پیش نظر رکھا ہے کہ اگر یہ مطلب بنتا ہے کہ ہلاک ہے اور قتل ضروری نہیں، تو پھر اس آیت کا جو زیر بحث ہے اس کا اور ترجمہ بنے گا. اگر یہ ہے کہ قتل اور اگر یہ ہو کہ قتل ضروری ہے تو پھر یہ آیت متضاد ہو جائے گی. سمجھے ہیں؟ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ کسی نبی کا قتل ثابت نہیں ہے، اور اگر ہو جائے ثابت تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہوگا. سمجھے ہیں پوائنٹ؟ اس لیے اس مضمون کو کھلا چھوڑا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یقیناً بعض نبی ضرور قتل ہوئے ہوں گے. یہ فرمایا ہے کہ اگر نبی ہو جائے قتل تو اس کے منافی نہیں ہے. اس باریک فرق کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کئی لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں بات حضرت مسیح علیہ السلام کے موقف کے خلاف ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہ یہ بات ہے اصل. حضرت خلیفۃ المسیح اول کہتے ہیں میں تو ان دو امکانات میں سے اس کا قائل ہوں کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف ہمیشہ زیادہ وسیع اور زیادہ باریک ہوتا تھا، اور دوسرے امکان کو بھی رکھا کرتے تھے پیش نظر. اور یہ طرز فکر اور طرز استدلال کا فرق ہے جس کو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس طرح بیان کیا ایک اور موقع پر کہ میرے اور حضرت مسیح موعود میں جب زیادہ لاٹ کے ساتھ کہنا تو مرزا کے درمیان، مرزا جی یہ کچھ کہتے تھے، ان کے درمیان ایک فرق ہے مباحثے میں. وہ یہ کرتے ہیں کہ دشمن کو دوڑنے دیتے ہیں کہ اچھا اس بیلے میں گھسنے کی کوشش کرو، وہاں وہ اس کو آخر تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اس کو راستہ دے دیتے ہیں دوسری طرف دوڑنے کا کہ چلو اس طرف بھی دوڑ لو. وہاں جب تھک جاتا ہے اور آگے چارہ نہیں پاتا تو پھر اس کو موقع، اچھا بھی تم یہ سمجھتے ہو یہاں پناہ مل جائے گی، یہاں بھی چلے جاؤ. حالانکہ وہ پہلی چند دلیلوں میں ہی یقیناً مارا جا سکتا ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں پھر یہ طول دے رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ طرز تھی کہ ہر احتمال کو دشمن کے سامنے اس طرح رکھیں کہ وہ اس سے بھی استفادہ کر دیکھے، کہیں پناہ نہیں ملے گی. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ میرا طرز استدلال یہ ہے کہ جہاں پکڑا گیا وہیں ختم کیا، ایک قدم نہیں آگے اٹھانے دینا، چھوٹی بات ختم، چھٹی کی. تو یہ وہی سوچ ہے جو یہاں بھی اس اختلاف کا موجب بنی ہے. کیونکہ پھر یہ بحث، مگر جب یہ کہہ دیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف میں تو اس آیت پر پھر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی. امکان تو ہے مگر قتل ہو، ہمیں علم نہیں کوئی قتل ہوا ہو نا. اس آیت پہ ایک بحث کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، دوسری آیت پر نہیں رہتی. یہ ہے تضاد، جس کو تضاد نہیں، جو
ایک اشکال ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. آج ترجمے کی بجائے اگر یہی گفتگو ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ ایسا شخص جو جھوٹا ہو قتل ہو جاتا ہے، اور جو نہ قتل ہو اور لمبا عرصہ پا جائے اس کی صداقت کی دلیل ہے، تو یہ دلیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے طور پر پیش بھی کی جا چکی ہے. سمجھیں؟ یعنی اگر وہ جھوٹا قتل ہوگا اور سچا قتل نہیں ہوگا. سمجھیں؟ یہ یہاں ٹھیک بیٹھ گئی. اگر جھوٹے نے ضرور قتل ہونا ہے اور اس کا قتل ہونا جھوٹا ثابت کر سکتا ہے، تو اب اس آیت پہ پہنچیں کہ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ قتل ہو جاتے تو تمہیں جھوٹا کہنے کا کیا حق تھا. یہ متضاد ہو گئی نا باتیں بظاہر. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں کوئی نہیں ہے کہ قتل ہوا ہو، اور چونکہ اس کا تعلق ان کے لیے دلیل، اس میں اس کا جواب یوں ملتا ہے دراصل مخاطب کے علم میں بھی، ان کے لٹریچر میں، ان میں کہیں قطعی طور پر کسی کا ثابت ہی نہیں ہے قتل ہونا. تو جب یہ بات تھی تو ان کو حق کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر منحرف ہو جاتے. تو امام صاحب سمجھ گئے ہیں بات کو؟ کیونکہ باریک ہے اس لیے سمجھا کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا استدلال اس بات میں ہے دراصل کہ ہمارے علم میں کسی نبی کا یقینی طور پر قتل ہونا ثابت نہیں ہے. اگر اللہ کے علم میں ہے تو پھر بھی اللہ جانتا ہے، لیکن جو مخاطب ہے جس کے علم میں نہیں ہے اس کو یہ دلیل کے طور پر کہا جا سکتا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، ہم نبی کا قتل بحیثیت ایک نبی کے قتل کے ناممکن نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر یہ بھی قتل ہو جاتا تو تمہیں پھرنے کا کوئی حق نہیں تھا. یعنی ناممکن ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ ناممکن نہیں ہے، لیکن کسی کے علم میں نہیں ہے یقینی طور پر کہ کوئی نبی قتل ہوا ہو. کیوں جی یہ بات واضح ہو گئی ہے یا کہ نہیں پلے پڑا کسی کے؟ مردوں کی طرف سے تو بڑے زور سے سر ہل رہے ہیں. کوئی خواتین بتائیں، ان کو بھی کچھ اشکال ہے تو پوچھ لیں ابھی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقیوں کو بھی اشکال دور ہو جائے گا. یہ دو آیتیں بعض پہلوؤں سے متضاد دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ اشکال حل کرنا ہر مومن کا فرض ہے. ایک طرف اللہ فرماتا ہے کہ اگر جھوٹا ہوتا تو میں اس کی رگِ جان کاٹ دیتا. دوسری طرف فرماتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جاتے تو تمہیں اس کو جھوٹا سمجھنے کا کوئی حق نہیں تھا. اب سمجھے ہیں یہ اشکال؟ اس کا جواب خلیفۃ المسیح اول نے یہ دیا کہ کوئی نبی قتل نہیں ہو سکتا، میرا یہ یقین ہے. یعنی اس پہلی آیت پر انحصار کر دیا، سارا انحصار اسی آیت پر ڈال دیا زور کہ اگر جھوٹا ہوتا تو میں. اس آیت سے کا جواب پھر وہاں سے نہیں نکلتا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وسیع دائرے میں موقف اختیار کیا ہے جس میں ان دونوں کے درمیان، ان آیتوں کے مضامین میں ایک صلح ہوتی نظر آتی ہے، یعنی جس کو کمپرومائز کہتے ہیں، اور تضاد کا اعتراض اٹھ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے علم میں کوئی ایسا نبی نہیں جو قتل ہوا ہو، لیکن اگر قتل ہو بھی جائے کوئی تو اس پر انکار کا حق میں یہ الگ سٹیٹمنٹ اپنی باقی رہ جاتی ہے. پھر ان کو کیوں دلیل دی اگر انکار کا حق نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کے علم میں کبھی کوئی قتل نہیں ہوا تھا اور مخاطب کے لحاظ سے یہ دلیل قائم تھی. ایک یہ معنی ہے.
दूसरा जिसकी तरफ मेरा रुझान है वो ये है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत इस मजमून से बाला थी। जिस वक्त ये जंग उहद का वक्त आया है उस वक्त तक आपकी रिसालत का इस बात इस कतियत के साथ हो चुका था कि उसमें अगर बाज़ बातों की ना भी समझ आती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इनकार का हक नहीं मिल सकता था। जिसको तुमने अपने दरमियान देखा, जिसकी सदाकत के बेशुमार निशान पाए, जो अपनी सदाकत का खुद सबूत था, उसके बाद फिर ये बहस मोमिनों के लिए नहीं बनती। काफरों वाला मामला छोड़ दो, मोमिन को ये हक नहीं है कि फिर ये हो गया इसलिए हम मुर्तद हो जाएं। अब बाज़ लोगों ने फर्जी बनाई हुई बातें कि मौत असहाल से नहीं होनी चाहिए, फलां चीज़ से नहीं होनी चाहिए, फलां चीज़ से नहीं होनी चाहिए, और उसको देखा और वो फिसल गए। वाक़या ये है कि एक सादिक अपनी सदाकतों के ऐसे अजीम शान मुस्तकिल सबूत अपने साथ रखता है कि मौत का हादसा किसी रंग में हुआ हो, वो उसकी ज़िंदगी को नेगेट नहीं कर सकता, उसके खिलाफ गवाह नहीं बन सकता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अफ़ाए माता है असल, और कुतला एक दूर के एहतमाल को इसलिए पेश फरमा दिया गया कि अगर तुम ये भी कहो तब भी इसके सबूत इतने कतई हैं कि जिन्होंने इसको सच्चा देखा हुआ है वो उनको फिरने का हक नहीं था। समझे हैं बात? आगे चलते हैं। अब मैं यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन युज़ुरुल्लाह शैआ। मुर्तद होकर लोग दीन को नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अल्लाह को कोई नुकसान, अल्लाह फरमाते हैं नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, हरगिज़ खुदा ताला को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, ज़र्रा भर भी शैन वसयज़्ज़िल्लाहु शाकिरीन। और जो शुक्रगुजार हैं उनको अल्लाह ताला ज़रूर बदला देगा। दरअसल शुक्र का ताल्लुक उस गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान से है जिसका जिक्र हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी हालत आ जाती, तुमने एक ऐसी नेमत अपने अंदर पाई कि उसका शुक्र अदा करने का हकीकत में तो तुम हक अदा कर ही नहीं सकते थे, मगर उसके शुक्र का तकाजा ये है कि इस बात से कतई नज़र हो जाओ कि क्या हादसा पेश आता है, और इस नेमत के शुक्र के तौर पर अपने ईमान को हर हालत में सलामत रखो, उससे वफा दिखाओ। तो शुक्र दरअसल नेमत के साथ वफा दिखाने का मजमून रखता है। बस कुछ जो है वो अगर बेवफाई कर जाएंगे तो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जो बेवफाई ना करने वाले हैं उनके अंदर एक शुक्र का मजमून दाखिल है। नेमत को देखा, उसका कुफरान नहीं किया, उसको पाकर फ़ायदे उठाकर आखिर पे उसको झुटला नहीं बैठे, तो ऐसे शुक्रगुजार बंदों को अल्लाह ताला ज़रूर जज़ा अता फरमाएगा। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताब मुअज्जला। और किसी जान के लिए ये मुमकिन नहीं है, उसकी ताकत में नहीं है, अन तमूता कि वो मर जाए, इल्ला बिइज़्निल्लाह सिवाय इसके कि मौत पर अल्लाह का हुक्म आ जाए। किताबन मुअज्जला ये एक ऐसी किताब है, ऐसी तकदीर है जिसकी आखिरी मुद्दत मुअय्यन है। आखिरी मुद्दत अगर मुअय्यन हो तो फिर अलग हुक्म आने की ज़रूरत ही कोई नहीं, और अगर सिर्फ उसी लम्हे मरना हो जो आखिरी मुद्दत है तो फिर इज़्न आने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर तो मुअज्जल के वक्त जब पहुंचेगा वहीं मर जाएगा। वो नुक्ता जहाँ तक किसी ने जाके मरना है, वो अगर उससे पहले नहीं मर सकता तो फिर हुक्म का कोई ताल्लुक नहीं, उस नुक्ते पे पहुंचा तो गर्दन कटी। लेकिन ये मजमून साबित है कि दुआ से उम्र लंबी भी हो जाती है, और हादसात से भी इंसान बच जाता है, सदक़ात से भी इंसान बचता है। तो उसका मतलब यह है कि किताब मुअज्जला वो नहीं थी, उससे पहले पहले अपनी गलतियों से इंसान मर सकता है। अगर वो गलतियां ना हों तो मैक्सिमम उम्र कितनी है, वो किताब मुअज्जल है, और हर चीज़ की मैक्सिमम उम्र उसकी खिलकत के साथ ही तहरीर कर दी जाती है, और वो
चाहे मैन मेड चीज़ें हों उनमें भी यही बात होती है। इस उम्र, इस पुल की इतनी उम्र है, इस मोटर की इतनी उम्र है, इस घड़ी की इतनी उम्र है, हर चीज़ की उम्र मुकर्रर हो जाती है। वो खालिक बेहतर जानता है। इंसान गलती कर सकता है, खालिक गलती नहीं कर सकता, यानी अल्लाह बतौर खालिक गलती नहीं कर सकता। लेकिन अगर उम्र लिखी हो पुल की कि 500 साल रहेगा और बम से फट जाए तो फिर, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता, वो पहले हो सकता है। तो पहलों के लिए फिर दुआ, सदक़ात, अल्लाह से इल्तिजाएं और खिदमत खल्क, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ किसी को मुस्तहक़ करार देती हैं कि वो अपनी उम्र की आखिरी हद को पहुंच जाए। लेकिन आखिरी हद से पहले अगर अल्लाह इज़्न देना चाहे तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। इसलिए कोई तजाद नहीं है इज़्न और आखिरी हद में। मरेगा उसी वक्त जब इज़्न होगा। आखिरी हद की सूरत में पहले ही इज़्न मौजूद है, उसकी तकदीर में लिखा हुआ कि उस वक्त से आगे एक लम्हा के लिए भी तुम नहीं जा सकते। और उससे पहले अगर इज़्न आ जाएगा तो किसी की मजाल नहीं कि वो उस इज़्न को टाल सके। वो मुतजाद नहीं है, ये बात इतनी काफ़ी है फ़िलहाल समझना। बाकी अब इंशाल्लाह कल निस्बतन तेज़ तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। ये 3-4 आयतें इकट्ठी ऐसी आ गई थीं जिनमें मजमून को खोल कर समझाना ज़रूरी था। अब वक्त हो गया ना, बाकी कल इंशाल्लाह। आप में से किसी को अगर कोई इश्काल हो, कोई बात समझ ना आए तो उसका कर देना इसलिए ज़रूरी है कि बाकियों को भी फ़ायदा पहुंचता है। फिर आप सबका नुमाइंदा हैं यहाँ बैठे हुए, और हर किस्म की सोच वाले लोग बाहर हैं। बेहतर है कि यहाँ अगर कोई किसी किस्म की बात में कोई कमी या कोई अभी तक वजाहत ना हुई हो और आप किसी ख़ास नुक्ते पर वजाहत चाहते हों तो यहाँ करवा लिया करें, वो बाकी सब के लिए फ़ायदा होगा। अच्छा, जब इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।